کیا آپ نے کبھی کاف پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے، اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کہیں ہیں۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب مافوق الفطرت کہانیاں عام ہیں۔ تو کیا یہ کاف کا پہاڑ ہے؟ اور اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم کیوں نہیں کر پایا کہ آخر یہ کہاں ہے، اور کیا واقعی وہاں کوئی مافوق الفطرت مخلوق موجود ہے؟ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑ کی طرف چلے گئے، اس امید سے کہ آب حیات کاف پہاڑ کی چوٹی پر کہیں موجود ہے۔ اور جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا، جو قیامت کا سور پھونکنے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص چیز یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کاف، کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عربی اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے، اور اس پہاڑ کو زمین کا بالکل آخری سرا سمجھا جاتا ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور مشرق وسطی کی افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ روک موجود ہے جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ کاف کا یہ لفظ عربی حروف میں 21 نمبر پر آتا ہے، جو ایک قدیم یونانی فونیشن حرف سے نکلا ہے جس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کے پچھلے حصے کا ہے، جسے انگریزی میں نیپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف تہذیبوں کے لوگ اس کے الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں جس کی گردن واضح نظر آئے تو وہ اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقی لوگ نیپ کو نوکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصری لوگ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کی گردن یعنی نیپ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اب مختلف ثقافتیں اور مختلف مطلب، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کاف پہاڑ ہی کیوں کہتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے سینٹر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورہ کا نام سورہ قاف ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ بڑا پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں انہوں نے حضرت ذوالقرنین کا کاف پہاڑی پر جانے کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے شہر بہاولپور کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم جہانین جہاں گشت نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے نہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کاف کی پہاڑی پر دیکھا، بلکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے، یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج، کوئی چاند نہیں اور کوئی ستارے نہیں، اور یہ پہاڑ انتہائی شوخ نیلے رنگ کا ہے کہ آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ دراصل اسی پہاڑ کے عکس کا رنگ ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ بھی نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ نیبلنگ کی مشہور کتاب ایک باب میں وہ الطبری کے بیان کردہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال ذکر ہے۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پر اسرار شہروں اور ان دونوں شہروں کے قاف پہاڑ سے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک شہر جابل کا ہے جو مشرق میں ہے اور دوسرا شہر جابل سا ہے جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دونوں شہر ہماری ہی دنیا میں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہیں اور یہ قاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے اور اس قلعے میں 1000 آدمی وہاں کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں نہ ابلیس کو، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد بہت ساری ایسی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے قاف پہاڑ سے ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی۔ وہ 2 شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تاکل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ لیکن یاجوج ماجوج تاریس اور تاکل سے بھی زیادہ سرکش قوم تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تمام واقعے کا تفصیلی ذکر الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جابلقا اور جابلسا 2 شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں کو جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں شہر قاف پہاڑ کے نزدیک مکمل تاریکی میں ہیں۔ ہر شہر کا اپنا ایک قلعہ ہے جس میں ہر وقت 1000 لوگ ان شہروں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تاکل 2 سرکش قومیں ہیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے حملے کے ڈر سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت پر ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے بچا سکیں۔ ان شہروں میں بسنے والے لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقف ہیں اور نہ ابلیس سے۔ ان کے درمیان کوئی عورت نہیں، وہ تمام مرد ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر رہے، مگر وہاں ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے۔ الطبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فوراً بول اٹھے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آسمانی کتاب میں ذکر فرمایا تھا کہ جب تم لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صرف اہل تشیع میں موجود ایک حدیث میں ملتا ہے، جبکہ اہل سنہ میں اس واقعے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ الطبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے الطبری میں موجود حدیث کو انتہائی غور و فکر سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ الطبری کے حوالے سے ایسی کئی حدیث سامنے آئی ہیں جن کے الفاظ اور روایات میں کئی لحاظ سے کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قاف پہاڑ کا ذکر سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں، اس لیے اہل سنت کے مطابق الطبری کی جس حدیث میں ان 2 شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کا کوئی مستند ذریعہ معلوم نہیں۔ لیکن اہل تشیع کی احادیث کی سب سے قدیم کتاب بصائر الدرجات میں ایسے 2 شہروں کا ذکر آیا ہے جو اپنے ایک لیڈر کے انتظار میں ہیں۔ دوستو، ہالی ووڈ کی اکثر فلمیں افسانوی داستانوں اور مذہبی کتابوں میں موجود قدیم قوموں اور واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کی ایک بڑی مثال میٹرکس نامی فلم ہے، جہاں کے لوگ ایک تاریک دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے، یا پھر دا وزرڈ آف اوزی نامی فلم جس میں ایک ایسا شہر دکھایا جاتا ہے جو سارا زمرد سے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں یاجوج ماجوج کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے، اس طرح کی مخلوق پر ہالی ووڈ کی لاتعداد فلمیں موجود ہیں۔
یہ شہر کہاں ہے اور ان شہروں کے حوالے سے موجود حدیث کتنی صحیح ہے، اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوہ قاف مشرق وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، اور اس علاقے کو آج تک کوئی انسانی حکومت حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی انسان اس پر قبضہ کر سکا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے اسرار میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کوہ قاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی ایک پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سبز زمرد پر مشتمل ہے۔ اس زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جہاں قدیم زمانے میں جنات نے بہت سی حکومتوں کو قائم کیا تھا۔ امام لکھتے ہیں کہ کوہ قاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمین چاندی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں، جبکہ 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ قاف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان سب کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ قاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا القصوی نے عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کاسمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں قاف کا پہاڑ بھی شامل ہے، جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس بات کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کیا کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم یہ تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے طویل ہے۔ اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کو دنیا کی جلد کے طور پر پیدا فرمایا۔ یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کوئی انگلی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ سورج اور چاند کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی واقعی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔
صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ قاف دراصل اس زمین میں موجود پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کوہ قاف سے مراد مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ قاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام سورہ قاف ہے، جس کا کاف پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کے کوہ قاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو کہ 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ قاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 حکمران کافر تھے۔ کفار میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ یہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوئے تھے اور کافی برس ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو 3 سفر کیے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سفروں کے حالات بھی بتائیں گے۔ یہ حالات بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ پہلا سفر یہ ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی شخص آب حیات کے چشمے کا پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس چشمے کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں اس چشمے کا پانی نہیں تھا اور آپ کو وہ پانی نہ مل سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو آب حیات مل گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ آب حیات کے پاس پہنچے تو انہوں نے پاس ہی ایک پرندے کو دیکھا جو انتہا کا لاغر تھا۔ جب انہوں نے اس سے اس کی کمزوری کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے آب حیات پیا تھا، میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس پرندے کو جب دیکھا تو انہوں نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے بالکل آخری کونے میں آ گئے۔ سورج غروب ہوتے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ اگر ہم سمندری سفر کریں تو مغرب کے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، مگر آپ مغرب میں اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ کسی عمارت یا مکان میں نہیں رہ رہے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا وہ غاروں میں یا زیر زمین چلے جاتے، جب سورج غروب ہوتا تو یہ اپنے ٹھکانوں سے نکل کر روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی اور کچھ لوگ اڑے رہے، اور وہاں پھر جنگ بھی ہوئی، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو قابو میں کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی آبادیاں آباد تھی۔ ان کی زبان بھی نہایت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے نایوں میں بہت مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی اپیل کی کہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ 70 بلین لوگ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے نہ جانے تب کتنے لوگ باقی ہوں گے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہے، ایک توین، دوسرا تعویس اور تیسرا منسق۔
اگر ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی قسم کے ہیں۔ ان کا رہن سہن جانوروں جیسا ہے۔ جب بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ یہ سانپ، بچھو، چھوٹے بڑے سبھی جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کیا۔ لوگ اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سارا علم اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور جن 5 نہروں کا ذکر کیا گیا تھا وہ نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ تو پوری دنیا سے دنیا اور دین کی برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ وہ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، ان کا چہرہ، آنکھیں، بال اور جسم کے باقی خد و خال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ تب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ان کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی۔ یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کے سمندر کو خشک کر دے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں، پانی اس طرح ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کے فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب یہ لوگ آسمان سے زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے جو ان کو ہلاک کر دے، اور یاجوج ماجوج سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں اتنی بدبو ہوگی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں دفنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا کہ ان کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کے کثیر گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی، اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین سکون اور امن و امان سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی، اور اس زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے۔
برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت پھیلانے والوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے۔ دوستو، ازل سے انسان کی فطرت میں دولت، اقتدار، شہرت اور طاقت کا نشہ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر جنگ کی وجوہات معلوم کی جائیں، زیادہ جنگیں انہی چیزوں کے حصول کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم جیسے ظالم ترین لوگوں نے بھی انہی چیزوں کے حصول کے لیے جنگ کی اور دنیا کے ایک خطے پر حکومت کی، مگر جب ان جیسے شاہانہ بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو خالی ہاتھ تھے۔ اتنی زیادہ شہرت اور زر رکھنے کے باوجود یہ موت سے نہیں بچ سکے۔ تب انسان کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی، کیا ہم موت کو شکست دے سکتے ہیں؟ اور اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، عقائد اور الہام کی بنا پر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو تب سے اب تک آب حیات کا تصور سینہ بسینہ ہماری نسلوں میں منتقل ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے جو ایک بار یہ پانی پی لے یا اس میں نہا لے، اسے موت چھو بھی نہیں سکتی، وہ امر ہو جاتا ہے اور چاہ کر بھی موت کی آغوش میں نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آب حیات واقعی ایک حقیقت ہے؟ اگر آب حیات اس دنیا میں موجود ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ کیا کسی انسان کی وہاں تک رسائی ممکن ہے، یا یہ محض انسانوں کا خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ دنیا بھر کے مذاہب اور سائنس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آج ہم اس چیز کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آب حیات دراصل فارسی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے زندگی بخشنے والا ایک ایسا پراسرار پانی جس کا تصور اب سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انجیل کی کتاب میں بھی اس پانی کا ذکر کچھ یوں بیان ہوتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر ایک شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے اس پار زندگی کا درخت تھا۔ اسی طرح اسلام سے قبل ایران کی ادب کی مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں آشیل نامی شخص کی بھی ایک کہانی موجود ہے جس کی ماں اسے دریائے افتائق پر لے جاتی ہے، جو زمین کے نیچے بہنے والا ایک بہت پر اسرار دریا تھا۔ اس کی ماں کا اسے دریا پر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جسم پر کبھی بھی کسی ہتھیار کا اثر نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو دو پیغمبروں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے آب حیات پیا ہے اور یہ آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں کے کنارے پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران یہ دونوں نہ صرف ملتے ہیں بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت پرانی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ تینوں پیغمبر ہی آج تک آب حیات کے مقام تک پہنچ پائے ہیں۔ ان روایات کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پینا نصیب ہوا تھا، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہ پانی پینے سے محروم رہ گئے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت دلچسپ وجہ بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندے کو بیٹھا دیکھا جو بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے اس کمزوری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں بھی آپ کی طرح آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، میں نے آب حیات کو حاصل کر لیا اور میں نے اسے پیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی، یعنی اس پانی کی وجہ سے میں مرا نہیں، مگر یہ پانی مجھے بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکا، اور میں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی طرح تڑپ تڑپ کر گزار دوں گا، لیکن مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس پرندے کی باتیں سنی تو انہوں نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ موجود نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کا ذکر اسلامی سکولرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کو اللہ نے تکوینی علوم سے نوازا تھا۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ان کی تشریف آوری کا مقصد وہی رہا ہے جو اولیاء اور صلحاء کا رہا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانا وغیرہ۔ بہت سے علماء کے مطابق آپ کوئی فرشتے یا ولی اللہ تھے، مگر علماء کی کثیر تعداد آپ کو نبی تصور کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم بخشا تھا جو صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا،
اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا سے بہت دور ویرانوں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے، جبکہ آپ کی کنیت عبد العباس اور لقب خضر ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو آپ سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک مچھلی تل کر اپنے پاس رکھ لی تاکہ دوران سفر بھوک لگنے پر اسے کھا سکیں۔ اصل میں اس مچھلی کو یہ نشانی بننا تھا کہ وہ شخص کہاں پہ موجود ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دو دریاؤں کے ملاپ کے مقام پر ایک جگہ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مچھلی کو فراموش کر دیا اور مچھلی نہایت عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں جا کر گر گئی۔ جب آپ اس مقام سے آگے پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے تم جا کر مچھلی لے آؤ۔ تو ان کے ساتھی نے جواب دیا، ہم جب دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، مجھے شیطان نے غافل کر دیا تھا۔ وہ مچھلی عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اسی مقام کی تلاش تھی۔ وہاں آپ کی ملاقات اللہ کے ایک نیک بندے سے ہوئی۔ اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا تھا، اس کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر اس کی وضاحت کی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بھی بیٹھتے تھے، اگر وہاں پہ سوکھی گھاس ہوتی تو وہ گھاس ہری بھری ہو جاتی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا دور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ دنیا سے پردہ فرما چکے؟ مختلف علماء کرام کا اس چیز کے بارے میں مختلف نظریہ ہے، اور اکثر یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے فوری بعد کا ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، ان کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق تھا۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ کتاب حیات حضرت خضر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے، اور تاریخی کتابوں میں بھی بہت بار اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی کو روایت مانتے ہوئے لوگ صدیوں سے آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے افسانے کی حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا
تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بے شمار لشکر ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف و ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔